کرناٹکا اسٹیٹ بیکورڈ کلاسز کمیشن کی طرف سے یہ سروے ہو رہا ہے. اس سروے کا نام ہے سوشل اینڈ ایجوکیشنل سروے، سماجی اور تعلیمی سروے. کون سا سروے؟ اب اسی سے معلوم ہو رہا ہے سماج سوشل. تو اس کا ایک نام رکھ دیا ہے کاسٹ سروے. کون سا سروے؟ اصل نام یہ نہیں ہے اس کا سروے کا، جو 2025 میں یہ سروے ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے سوشل اینڈ ایجوکیشنل سروے. اس کی طرف سے ہو رہا ہے کرناٹکا اسٹیٹ بیکورڈ کلاسز کمیشن کی طرف سے ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا فائدے ہیں؟ کیا نقصانات ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے جو پیچھے رہ گئے، تعلیم میں پیچھے رہ گئے، آمدنی کے ذرائعوں میں پیچھے رہ گئے، ان کو موقع فراہم کرنا، ان کو سہولتیں دینا. ان کو کیا دینا؟ سہولتیں دینا، ان کو ریزرویشن دینا، ان کو انصاف دینا. کیونکہ اس سروے سے ان کے پاس مستند ڈیٹا جمع ہو جائے گا. ایسا ڈیٹا مستند اتھینٹک. جب ایک مستند اتھینٹک ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا تو اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے کچھ نقصانات کے اندیشے بھی ہیں. ہر یوٹیوب والا فائدے گنا رہا ہے. کیا گنا رہا ہے؟ بہت سارے فائدے 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 ہی فائدے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ وأہل بیتہ طیبین الطاہرین اجمعین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي ولا أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگانان اسلام، نوجوانوں، عزیزوں، دینی اور ایمانی میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد و ثنا کے گن گائیں اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہم اور آپ ہر جمعہ ایک ایسے سفر پر رواں دواں ہیں جو سیرت النبی کا سفر ہے. انشاءاللہ
ہم یہ امید اللہ کی ذات سے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کی سیرت کو سمجھیں گے اور نبی کے مکمل اتباع بھی کریں گے، پیروی کریں گے، اور آپ کے بتائے ہوئے ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے۔ یہی ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہی ہم نے وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس وعدے میں ہم کھرے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی نہ ہو۔ اسی لیے ہر جمعہ ہم پیارے آقا کی سیرت کے تعلق سے ہی سنا رہے ہیں، آپ کو آپ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 5-6 جمعہ سے یہی ہمارا مضمون چلتا آ رہا ہے، یہی ٹاپک ہم بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزہ بھی بہت آ رہا ہے۔ آ رہا نہیں آ رہا بھی؟ سیرت النبی کا کیسا مضمون ہے، بڑا نرالا ہے، بڑا پیارا مضمون ہے۔ اب تک ہم نے بہت ساری باتیں سن لی ہیں سیرت کے تعلق سے، اور کبھی کبھار اس سیرت کے مضمون میں میں حالات کو بھی بیان کر دیتا ہوں، جو حال چل رہا ہوتا ہے، جو سچویشن رہتی ہے، جو ماحول کی گرما گرمی رہتی ہے، اسے بھی اس میں سمیٹ کر بیان کر دیتا ہوں۔ آج کا مضمون بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتے سے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بے چینی سی ہے، کیا کہ گھر گھر کو آ کو گھر کے دروازے کو اسٹیکر لگا کو چلے جا رہی نا، کیا اسٹیکر کی ہے، کیا کی، اور پریشان ہی ذرا جنہیں ڈر گئے ہیں، ان کے ڈر کو بھی دور کرنا ہے، ان کو امید بھی دلانا ہے، اور بتانا بھی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، بتانا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی کو سامنے رکھ کر اس سفر کو انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا، بات کروں گا، یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے بھی غور سے انشاءاللہ۔ نیند اگر آ گئی بیچ میں تو بازو والے جگا دیں، کیونکہ بات بڑی اہمیت کی ہے، بڑی اہم ہے، خاص کر بزرگوں کو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بزرگوں کی باتیں جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو ان کی باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ جب معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، ملنے جلنے والوں میں وہ بولتے ہیں تو ان کا بڑا اثر ہوتا ہے ان کی بات کا۔ اس لیے میں بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا کان کھول کر سننے کی کوشش کریں، اگر نیند آ گئی تو بازو والے انہیں نیند سے بیدار کر لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، تیزی سے بات شروع کروں گا، تیزی سے ہی بات ختم کر دوں گا۔ ملک ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ہندوستان کی سرکار، ہندوستان کی گورنمنٹ نے ان تمام لوگوں کو کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ کیوں اس لیے ڈیوائڈ کیا، کیوں کیٹیگریز بنائی تمام لوگوں کی؟ سوال ہے نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کو ترقی کا موقع مل سکے، ہر ایک کو سہولیات فراہم کی جا سکے، ہر ایک کی مدد کی جا سکے۔ اس لیے ہندوستان کی گورنمنٹ نے، ہندوستان کی سرکار نے ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور وہ کون سی کیٹیگریز ہیں؟ وہ کیٹیگریز میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ تقسیم تمام لوگوں کو کیسے ہوتی ہے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، کیسے وہ کیٹیگری میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں 4 یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیٹیگری میں ایک بھائی کو ڈالا تو کیوں ڈالا، وہ بھائی کو بی کیٹیگری میں ڈالا تو کیوں ڈالا، وہ بھائی کو تیسری کیٹیگری میں ڈالا تو کیوں ڈالا، یہ ہمارے بھائی کو چوتھی کیٹیگری میں رکھا تو کیوں رکھا؟ ہے نہیں سوال؟ جواب یہ ہے، اگر پہلی کیٹیگری میں رکھا ہے تو اس کے پیشے کے حساب سے، انہیں کیا کام کرتا ہے، کام کاج کے حساب سے۔ دوسری کیٹیگری میں رکھا ہے
تو اس کے مرتبے کے حساب سے، مقام کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے. تیسرے کو تیسری کیٹیگری میں رکھا ہے تو اس کی لینگویج کے، بھاشا کے حساب سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان کو یہ کیٹیگری میں ڈال دی. اب وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ 4 کیٹیگریز ہیں. کتنی ہیں؟ 4. پہلی کیٹیگری میں ان لوگوں کو ڈالا گیا ہے جن کو سماج میں عزت نہیں ملی. سماج میں، سوسائٹی میں عزت کی حیثیت ہی نہیں ملی. ان کو رذیل سمجھا جانے لگا، گندا، غلیظ کام کی وجہ سے. ارے انسان ہے، انسان میں بھید بھاؤ کام کی وجہ سے کرنے لگ گیا. جھاڑنے کا کام لوگ کرتے تھے، پوچھنے کا کام کرتے تھے، صفائی ستھرائی کا کام کرتے تھے، غلاظت کو اٹھا کر پھینکنے کا کام کرتے تھے. تو لوگوں نے انہیں غلیظ سمجھ لیا. لوگوں نے انہیں غلیظ، کمزور، بے حیثیت، انٹچبلٹی، چھوت چھات، ان کو چھونا بھی پاپ ہے. سماج میں کوئی عزت اور حیثیت ان کو نہیں دی گئی، ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی. ایسے لوگوں کو نہ تعلیم میں آگے بڑھایا گیا، نہ ان کی تربیت کی گئی، نہ ان کی سوسائٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا. تو ایسے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کی ایک کیٹیگری بنا دی گئی. اس کیٹیگری کو ہم اور آپ کہتے ہیں ایس سی. کون سی کیٹیگری؟ ہاں، کیا مطلب؟ یعنی ایسا طبقہ، ایسے لوگ جو بالکل پسماندہ ہیں، ترقی سے پیچھے رہنے والے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں. انہیں کو کہتے ہیں بیک ورڈ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ بیک ورڈ. اور یہ بیک ورڈ کی کلاس میں سب سے پہلی کلاس ہے یہ. اور اس میں کون سی ذات آتی ہے؟ دلت. کون سی ذات آتی ہے؟ دلت. ان کو رکھا گیا. پھر اور ایک کیٹیگری بنا دی گئی تمام ہندوستان میں لوگوں کے رہنے والوں کی، سماج والوں کی. اس میں اسے ایس ٹی کہتے ہیں، شیڈول کاسٹ، ٹرائبل سماج. جو سماج آبادی سے باہر رہتی ہے، یہ شیڈول کاسٹ ایس سی آبادی میں ہی رہتی ہے. وہ ایس ٹی وہ آبادی سے باہر، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جہاں پر کوئی سہولتیں، سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز نہیں، تعلیمی ادارے نہیں، بنیادی سہولتوں سے بھی محروم، ٹوائلٹس نہیں، پانی کی صحیح سہولت نہیں، نالے کا ان کے یہاں نظام نہیں، بنیادی سہولتوں سے بھی یہ لوگ محروم ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جتنے بھی ہیں ان کی ایک کیٹیگری بنا دی گئی. اس کیٹیگری کا نام ہے ایس ٹی، شیڈول ٹرائبل. تیسری کیٹیگری ہے او بی سی. کون سی؟ او بی سی کیٹیگری. ادر شیڈول کاسٹ. 99.9% یعنی 99.9% مسلمان اسی کیٹیگری میں شامل ہیں. کون سی؟ او بی سی. ایس سی میں نہیں، ایس ٹی میں نہیں. کون سی میں؟ او بی سی. ایس سی میں بھی ہیں، ایس ٹی میں بھی ہیں، لیکن 0.1% اس میں بھی. اس میں کون ہے ایس سی میں؟ وہ بھنگی، وہ دلت جو مسلمان ہو گئے، ان کو بھی اسی میں ڈال دیا گیا. یہ لمبی تفصیل ہے، وقت کو سامنے دیکھ کر ذرا اسپیڈ بولنے کی کوشش کروں گا. اب یہ جو او بی سی سماج ہے، او بی سی کیٹیگری ہے، 99.9% اسی میں ہے مسلمان. پیشے کے حساب سے مسلمان دھوبی ہیں، جولاہے ہیں، یعنی کپڑے کا کام کرنے والے، نائی ہیں جسے سلمانی کہتے ہیں، حجام. پہلے ہمارے ہاں مسلمان حجام دکھتے نہیں تھے. دکھتے تھے کیا بھی؟ نہیں. وہ پورے دکھتے تھے یو پی اس طرف، نارتھ طرف. اب وہ نارتھ والے پورے ساؤتھ شفٹ ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے حجام مسلمان بھی ہوتا. کیا کروں؟ نہیں تو حجام ہمارے ہاں گالی. کیا رہے حجام؟ ہمارے ہاں بہت بڑی گالی وہ. لیکن وہ کام کرنے والے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں. تعلیم کی ان میں ہاں کمی ہے، آمدنی کے ذرائع ان کے ہاں کم ہیں،
بنیادی سہولتوں کی کمی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو کس میں ڈال دیتے ہیں؟ او بی سی میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی ایک جو کیٹیگری ہے اسے کہتے ہیں بیکورڈ کلاس، نہیں فارورڈ کلاس۔ کون سی؟ فارورڈ کلاس، اپر کاسٹ، یہ سب لوئر کاسٹ میں آتے ہیں، اور یہ جو فارورڈ کلاس ہے اپر کاسٹ، یہ آگے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ کس میں نکل جانے والے؟ یہ آگے نکل جانے والے، اور یہ پیچھے رہ جانے والے۔ کس چیز میں آگے نکل جانے والے بھی؟ تعلیم میں آگے نکل گئے، ان کے گھر کا ہر بچہ ڈگری ہولڈر، ان کے خاندان میں نوکریوں والے، سرکاری عہدوں والے، سرکاری نوکری والے، تعلیم میں آگے، سماج میں آگے، خاندان، اپنا گھر، خاص گھر، زمینیں ان کے پاس، جائیداد ان کے پاس، معاشی لیول بہت بڑا ہوا۔ ان کو کہتے ہیں فارورڈ کلاس۔ اس میں کون آتے ہیں؟ اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو تعلیم میں آگے ہیں، نوکریوں میں، سرکاری نوکریوں میں، عہدوں میں آگے ہیں، سماج میں عزت اور حیثیت ہے، بڑے بڑے بزنس مینز ہیں، بڑا بڑا ان کے پاس عہدہ ہے، مال ہے، تجارت ہے، چمچماتی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اچھے خاصے لوگ۔ ان تمام لوگوں کو فارورڈ کلاس میں رکھا گیا، اور اس میں الحمدللہ مسلمان بھی ہیں۔ کون ہے؟ مسلمان بھی ہیں۔ تو تمام ہندوستان کے رہنے والے باشندوں کو ہندوستانی حکومت نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ وہ 4 کیٹیگریز میں نے بتا دی۔ کون کون سی ذرا بتاؤ؟ ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور فارورڈ کلاس۔ یہ 3 بیکورڈ میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہے؟ بیکورڈ، پیچھے رہ جانے والے، پسماندہ، اور یہ فارورڈ، آگے نکل جانے والے، ترقی کر جانے والے، سب کو پیچھے چھوڑ دینے والے۔ بات کلیئر؟ اب ہمارے کرناٹکا کے اندر 22 سپٹمبر پیر کے دن سے لے کر 7 اکتوبر تک ایک جائزہ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ جائزہ۔ اسے کہتے ہیں سروے، سینسس۔ معلومات لی جائیں گی، معلومات اکٹھا کی جائیں گی، ہر گھر افراد آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے، بہت سارے سوال کریں گے، تقریباً 60 یا 65 سوال ہوں گے۔ علماء کرام نے یہ اپیل کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے، خاص کر جمعیت العلماء کے علماء کرام نے، کہ جو تمہارا سروے کرنے کے لیے تمہارے گھر لوگ آئیں گے ان کا پورا ساتھ دیں، پوری تفصیلات ان تک دیں، ان کو پوری تفصیلات دیں۔ کرناٹکا اسٹیٹ بیکورڈ کلاسز کمیشن کی طرف سے یہ سروے ہو رہا ہے۔ اس سروے کا نام ہے سوشل اینڈ ایجوکیشنل سروے، سماجی اور تعلیمی سروے۔ کون سا سروے؟ اب اسی سے معلوم ہو رہا ہے سماجی، سماج، سوشل۔ تو اس کا ایک نام رکھ دیے ہیں کاسٹ سروے۔ کون سا سروے؟ اصل نام یہ نہیں ہے اس کا، اس سروے کا جو 2025 میں یہ سروے ہونے جا رہا ہے، اس کا نام ہے سوشل اینڈ ایجوکیشنل سروے۔ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ کرناٹکا اسٹیٹ بیکورڈ کلاسز کمیشن کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا فائدے ہیں؟ کیا نقصانات ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے جو پیچھے رہ گئے، تعلیم میں پیچھے رہ گئے، آمدنی کے ذرائعوں میں پیچھے رہ گئے، ان کو موقع فراہم کرنا، ان کو سہولتیں دینا۔ ان کو کیا دینا؟ سہولتیں دینا، ان کو ریزرویشن دینا، ان کو انصاف دینا۔ کیونکہ اس سروے سے ان کے پاس مستند ڈیٹا جمع ہو جائے گا۔ ایسا ڈیٹا مستند، آتھینٹک۔ جب ایک مستند آتھینٹک ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا تو اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے کوئی نقصانات کے اندیشے بھی ہیں۔ ہر یوٹیوب والا فائدے گنا رہا ہے۔ کیا گنا رہا ہے؟ بہت سارے فائدے، فائدے، فائدے ہی فائدے۔ میں کتنے ویڈیوز دیکھا
کسی نے یہ سوال نہیں کیا اگر ڈیٹا ذاتی معلومات، کیسے کیسے سوالات ہیں اس میں. گھراں کتنے ہیں، شادی ہوئی نہیں ہوئی، کتنا پڑکو ہے کتنا پڑکو نہیں ہے، کتنے بچے ہیں، کون سی اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، جائیداد، انٹرنیٹ ہے، موبائل چلانے آتا ہے، ٹوائلٹ ہے، پانی مل رہا ہے، بہت ساری. کوئی تمہیں ڈسیبلڈ تو نہیں ہے، معذور تو نہیں ہے، ذاتی معلومات اس میں اندر ہے، بہت ساری ذاتی معلومات. اب مثال کے طور پر میری پرائیویسی ہے، ذاتی معلومات ہے، وہ لیک ہو گئی، کوئی اس کا غلط یوز کیا تو ہے نہیں خطرہ، ہے نہیں اندیشہ. یہ سوال کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ صرف اتنا ہی نہیں، برادریوں کے تعلق سے بھی بڑا خطرہ ہوگا. معلوم ہوا کہ انصاری برادری بہت کیا ہے، مضبوط ہو گئی ہے، ان کے مقابلے میں منصوری برادری ہے وہ مضبوط نہیں ہے. کہ دونوں میں کیا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، اختلاف جنم لے گا. یہ بھی خدشہ ہے، یہ بھی اندیشہ ہے. اور اسی طرح یہ بھی اندیشہ ہے کہ جو سروے کرنے والا سروے کے لیے آئے گا، جائزہ لینے والا جائزے کے لیے آئے گا، اگر وہ غلط جائزہ لیا، اس نے صحیح جائزہ نہیں لیا، صحیح سروے نہیں لیا، اس نے غلطی کی، یا پھر بتانے والوں نے صحیح نہیں بتایا، بتانے والوں نے صحیح نہیں بتایا، غلط بتایا، تو نتیجہ پورا کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا، نتیجہ ہی بدل جائے گا. لیکن نیت اچھی ہی ہے. علماء کرام نے ہمیں تسلی دلائی ہے، نیت اچھی ہے. نیت یہ ہے جو پچھڑے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، ان کو کیا کرنا، انصاف دلانا. مثال کے طور پر معلوم ہوا فلاں کیٹیگری کے، فلاں برادری کے، فلاں سماج کے لوگ کمزور ہیں، سماجی اعتبار سے کمزور ہیں، تعلیمی لائن سے کمزور ہیں. تعلیمی لائن سے ہمارے میں دیکھو کون زیادہ تعلیم حاصل کرتا بھی، 10 کلاس پڑھ لیے تو بہت ہو گیا. آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. ذرا شعور جگا ہوا ہے تو چند مسلمان کیا کرتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، تکلیفیں اٹھا کو کیا کر کو اپنے بچوں کو ذرا پڑھا دیتے ہیں. ورنہ تو ہمارے بچے زیادہ تر آٹو چلانے میں نہیں، زیادہ تر ہمارے بچے چھوٹے کاموں میں، میں کسی کا انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، ہر کام اپنی جگہ میں صحیح ہے، مگر دنیاوی اعتبار سے لوگ بڑا کسے سمجھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والا، بڑے بڑے آمدنی کے ذریعوں میں رہنے والا، جس کی تنخواہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 1.5 لاکھ. اب یہ صبح سے شام تک کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، 1000 روپے 500 روپے 700 روپے 1500 روپے کما کے لانے والے، ان کی آمدنی کو زیادہ بتائیں گے کیا؟ کم آمدنی والے، جن کے خاص گھر نہیں ہے، نہ زمینیں، نہ جائیداد، نہ ان کے علاقوں میں اسکول، نہ ان کے علاقوں میں کالج، نہ کوئی پروگرامز تربیتی، کچھ نہیں. جب یہ سروے ہوگا، سروے میں سب کچھ صحیح صحیح لکھا جائے گا، تو حکومت کو معلوم ہوگا کہ کون سی برادری میں تعلیم کی کمزوری ہے، یہ برادری کس علاقے میں رہتی ہے، تو اس برادری کے بچوں کو اسکالرشپ دیا جا سکتا ہے، اسکالرشپ کی سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں، اس علاقے میں اسکول بنائے جا سکتے ہیں، اس علاقے میں کالج کا قیام کیا جا سکتا ہے، اس علاقے میں بجلی کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس علاقے میں پانی کی سویدھا کی جا سکتی ہے، انصاف دلایا جا سکتا ہے. جو بچھڑے ہوئے ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو بیکورڈ ہیں، جو ترقی سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو سہولتیں اور ریزرویشن دی جا سکتی ہے تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں، ترقی حاصل کر سکیں. اس لیے کیا ہو رہا ہے، یہ سروے ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ایسا کیوں ہونے لگا؟ اسلامی نظریے سے دیکھیں، اسلامی نظریے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کوئی درجہ بندی نہیں سکھاتا، کسی کا اوپر درجہ کسی کا نیچا درجہ، اسلام میں درجہ بندی نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، الا ان ربکم واحد، خبردار، ہوشیار، معلوم کر لو، جان لو، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا رب ایک ہے. الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں،
تمہارے باپ بھی ایک ہیں. کون ہیں ہمارے باپ؟ بولو بھی. حضرت آدم علیہ السلام. قرآن اسی کو سورہ حجرات میں کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ کا ارشاد ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے ماں یا تمہارا ابا ایک ہیں. آدم اور حوا تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو. بس تم کس کے اولاد ہو؟ ایک ماں باپ کے اولاد. اسلام میں درجہ بندی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار لا فضل لعربی ولا اعجمی. تو اگر عرب کا رہنے والا شیخ ہے تو تجھے شیخ ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں. جو شیخ نہیں ہے، جو عرب کا نہیں عجم کا ہے، تو عجم کا رہنے والے کو، ہندوستان کے رہنے والے کو عزت نہیں، اور تو عرب کا ہے بول کر تجھے عزت نہیں، کسی کو فضیلت نہیں. لا فضل لعربی ولا اعجمی ولا اعجمی ولا لعجمی ولا علی عربی. اور تو یو ایس کا ہے نا اس لیے تو عزت والا، اور یہ یو ایس کا نہیں ہے نا، کینیا کا ہے یہ، اس لیے اسے عزت نہیں. یہ ہندوستان کا ہے اسے عزت نہیں. یہ سٹی بنگلور کا ہے نا اس واسطے اسے عزت، اور یہ کھیڑے کا ہے نا اس واسطے اسے عزت نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی درجہ بندی نہیں، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر. پھر فرمایا ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر. نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے. فضیلت اگر ہے تو اسلام میں الا بالتقوی، تقوی والے کو فضیلت ہے. کسے فضیلت ہے بھئی؟ تو اسلام میں فارورڈ کلاس کا کون؟ تقوی والا. بولو کون؟ تقوی والا ہے فارورڈ کلاس والا، جنرل کلاس والا، اپر کاسٹ والا. اسلام میں تقوی والا انسان. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہم نے تم سب کو خاندانوں میں بنایا، قبیلوں میں بنایا. کس میں بنایا؟ خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے. کوئی سید خاندان کا ہے، کوئی پٹھان خاندان کا ہے، کوئی جولاہا ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی سلمانی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی الگ الگ خاندان اور قبیلے کا، سماج کا ہے. یہ صرف ہم نے اس لیے بنایا، اس کا مقصد یہ ہے، قرآن کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، رشتہ داری کو پہچانو، رشتہ داری کو قائم رکھو، تاکہ تم اللہ کے احکامات میں آسانی پیدا ہو. اللہ کا حکم ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت کے مسئلے میں آسانی ہو، اس لیے تمہیں اس میں قبیلوں میں، خاندانوں میں بنایا گیا ہے. یہ قبیلے اور خاندان میں بننا کوئی فضیلت کا عمل نہیں، کوئی فضیلت کا مقام نہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے میں سب سے زیادہ شریف، عزت والا، فارورڈ کلاس کا وہ ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے. کون ہے بھئی؟ سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو کیا ہم بھی اسی فارورڈ کلاس میں ہیں؟ حکومت کی درجہ بندی میں ہم او بی سی میں ہیں. کس میں ہیں؟ او بی سی میں. حکومت کی درجہ بندی میں، اسلام کی درجہ بندی میں کس میں ہے؟ تقوی اگر ہے تو ہم کس میں ہیں؟ فارورڈ میں ہیں. اگر تقوی سے خالی ہیں تو بتاؤں کس میں؟ او بی سی میں حکومت رکھی ہے، ورنہ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو ہم بولو بھائی ایس سی سے بھی بدتر ہیں. کس سے؟ ایس سی سے بھی بدتر ہیں ہم. ایس ٹی نہیں، ایس سی جو سب سے کم درجہ. اس لیے نہ ہماری ٹوپی کو اللہ دیکھیں گے، نہ ہمارے لباس کو دیکھیں گے، نہ ہماری شکل و صورت کو دیکھیں گے، کتنا گورا، کتنا کالا، کتنا لمبا، کتنا چوڑا ہے. اللہ دیکھیں گے لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی نیتوں کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال پر اللہ نظر کریں گے. تو علماء کرام نے یہ اپیل کی ہے کہ 15 دن کا ہونے والا یہ جائزہ، یہ سروے، اس میں جو حکومت کی طرف سے گھر گھر پہنچنے والے لوگ سروے کرنے کے لیے آئیں گے، ان تک اپنی پوری کیا کریں، ان تک جو بھی وہ سوال کریں گے اس کا سوال ان تک آپ پہنچائیں، ان کو دیں، ان سے پورا تعاون کریں، ان کا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے،
پرہیزگار بنائے، دیندار بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں پسماندہ سے اٹھا کر کے اللہ ہمیں کہاں بنائے؟ ہمیں آگے بڑھنے والا بنائے۔ مسلمان تو دوسروں کو راستہ دکھانے والا ہے، دوسروں کے لیے رہبر ہے، لیکن آج مسلمان اتنا کمزور، اتنا پچھڑا، اتنا پسماندہ ہو گیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ بعض مفکرین اور دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ آج مسلمان کی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے، جو فرسٹ کیٹیگری ہے اس سے بھی زیادہ نیچے آج مسلمان پہنچ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں خاص طور پر اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، اور جو یہ سروے ہو رہا ہے اس کی نیتیں اچھی ہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سروے سے انصاف کو قائم کرے، اور جن تک جو ضرورتیں پہنچنی ہیں ان تک ان ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جلسے سنت سے فارغ ہو جائے۔